میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ سنا کہ کفار مکہ نے جب اللہ کے رسول کے سامنے دو فرمائشیں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں آپ ہمارے ساتھ نہ بیٹھایا کریں، ہمیں الگ سے بیٹھایا کریں، اور جب ہم بیٹھے ہوں تو ان کو آپ نہ بیٹھایا کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ صرف اپنی توجہ ہمارے سامنے مرکوز رکھا کریں۔ تو اس کی ممانعت کا حکم ہو گیا کہ اے محبوب آپ ایسا نہ کریں، ہے نا۔ ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی خیرخواہی میں ایسا ان غریبوں کے ساتھ آپ نہ کریں، جو آپ کے وفادار ہیں انہی کے ساتھ رہیں۔ سمجھ آیا؟ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں اور بے ایمانوں کی سزا اور جزا کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس کی مناسبت بھی ما قبل سے تھی۔ اب جو آگے آ رہا ہے معاملہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اس کا تعلق ما قبل سے کیا تعلق؟ تو یہ بیچ والا چھوڑ کر کے پہلے چلیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے یہ کہا تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ یعنی ان کی غربت اور فقر کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے انہوں نے جو نفرت کی تھی اور ان سے گھن جو ہے وہ انہوں نے کھائی تھی، تو ان اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دنیاوی جاہ و منصب پر انہوں نے غرور کیا تھا۔ یہ غروری تو کرنا تھا کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس جو ہے فقیری ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ فقر و فاقہ اور فقیری، غربت، غریبی سے ایک طرف نفرت تھی، اور دوسری طرف اپنے عارضی مال دنیاوی پر اترانا تھا، اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر غرور اور تکبر کرنا تھا۔ دو چیزیں تھیں۔ تو ان کے اس معاملے کو کہ تم نے جو فعل شنیع کیا، تم نے جو یہ عادات و اطوار اپنائے ہیں، یہ خطرناک ہیں، ان پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقر و فاقہ سے نفرت، غریبی سے نفرت، غربت سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ناپائیدار چیزیں ہیں، اور یہ ناپائیدار ہیں چیزیں۔ اس کو ایک مثال سے جو ہے وہ سمجھایا، وہ مثال یہاں پر آ رہی ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کہ ان کے معاملے کو، کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں دو لوگوں کا معاملہ اسی طریقے سے تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ، ایک بھائی غریب تھا، دوسرا بھائی جو ہے وہ امیر تھا، اور اس نے اسے نفرت سے جو ہے وہ ٹھکرا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ وہ مالدار جو بھائی تھا، جو غرور اور تکبر میں اترا رہا تھا، غریبوں کو برا سمجھ رہا تھا، اپنے بھائی تک کو اس نے دھتکار دیا تھا، تو اس کو سزا یہ ملی کہ اس کا مال و دولت سب جو ہے وہ اکارت ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے بجائے جو غریب تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بے مثال مال و دولت جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ تو تم جو لوگ جو آج یہ کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے ساتھ بھی یہی ہو کہ جن سے تم نفرت کر رہے ہو یہ بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہو جائیں، مال و دولت بے مثال ان کے پاس ہو جائے، اور تم جو ہے وہ غربت و افلاس کی زندگی گزارنے لگو، ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے لگو۔ اور وہی ہوا بھی۔ پھر فتح مکہ کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ جو ہے وہ یہ حضرت سلمان فارسی ہوں، حضرت جو ہے وہ بلال ہوں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہے گورنر بنائے گئے، ہے نا۔ ایک جو ہے زمانہ ان کے فضل و کمال کا جو ہے وہ معترف ہو گیا، ان کے جاہ و منصب کا معترف ہو گیا، تو ان کو یہ مثال دے کر کے سمجھایا۔ تو یہ مثال ہے نا، یہ جو مثال ہے یہ نہیں اسی کا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یعنی وَاضْرِبْ لَهُم مثلا، ان کے لیے مثال ہے نا، مارو، مطلب کیا ہے نا، یہ ضربہ، یہ ایک عام جو ہے وہ جگاڑ والا فعل ہے نا، یہ اپنے سلے سے بہت جگاڑی معنی دے دیتا ہے نا۔ ہاں، ضربت علی الارض چلنے کے معنی میں ہو گیا، ضربت بالقلم لکھنے کے معنی میں ہو گیا، ہے نا، ضربت لزید قال لزید کے معنی میں ہو گیا، ہے نا۔ تو یہ ایک عام جو ہے وہ فعل ہے جو اپنے صلے سے مل کر کے بے شمار جو ہے وہ معانی دیتا ہے اپنے متعلقات سے۔ تو یہاں مثل سے اس کا تعلق ہو گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کرنا، جس کا صیغہ جو ہے وہ عربی زبان میں آتا ہے مسئلہ،
ہے نا، اسی کا ومثلہ علامہ نصفی نے اسی کا معنی جو ہے وہ بیان کیا کہ یہاں پر وضرب لہم مثلا ہے نا، مثال مارنے کے معنی میں نہیں ہے کہ مثال ان کے مار کے پھینک دو ان کے منہ پر، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، مثال بیان کرو. تو کیا مسئلہ نہیں لانے پر قادر تھا اللہ رب العزت؟ کیوں لایا گیا وضرب لہم؟ تو جب کوئی فعل جو ہے وہ ایسا لایا جاتا ہے جس کے لیے اس کا جو ہے وہ حقیقی معنی دینے والا حقیقت میں کلمہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسرا لایا جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے اس میں، ہے نا. کسی کو پھینک کے کوئی چیز مارو تو وہ کیا کرتا ہے، سویا رہے گا یا فوراً چوک کے دیکھے گا، توجہ مبذول کرے گا اپنی، ہے نا. تو توجہ جب مبذول ہوتی ہے تو ایک دم انسان کا فوکس اس پر ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں وہ چیز جو ہے وہ بیٹھتی ہے، اس کو چوٹ جو ہے وہ لگتی ہے. یعنی اس انداز میں مثال بیان کرو کہ اس کی چوٹ جو ہے وہ ان کے دل پر پہنچے اور ان کے جو ہے وہ ہے نا ذہن میں جا کر لگے، ذہن کو اپیل کرے وہ چیز. یعنی مثال ایسی ہونا چاہیے جو ذہن میں جا گزر ہو جائے. یار بات ایسی ہونا چاہیے، کبھی کبھی کاٹدار بات ہم کہتے ہیں کہ کاٹدار بات، کہ جس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ اثر دل پر ہوتا ہے اور ذہن پر جا کر کے وہ ایک دم ہے نا ایسے لگتی ہے جیسے پتھر پھینک کر کے مار دیا ہو. تو اس طرح جو ہے وہ بیان کرو کہ اس میں اتنا اثر ہو، اتنا اثر ہو، اتنا اثر ہو کہ ان کے دل میں جاگزی ہو جائے اور ان کے ذہن میں جاگزی ہو جائے، اپیل کرے ذہن. ہم نے اس معنی کی مناسبت سے لایا جائے. یہ کہیں نہیں ملے گا، نہ حاشیے میں تمہیں ملے گی نہ کسی کتاب میں، یہ سلیم کے یہاں ملے گی بس چیز. ومثلا یعنی مثل، یہ مثل کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ مثل. اے محبوب تم مثال بیان کرو، ہے نا، کس کی؟ حال الکافرین والمومنین، کافروں اور مومنوں کے کی اس حالت کی مثال بیان کرو. کس سے؟ بحال رجلین، ان دو شخصوں کے حال سے، ہے نا، کہ وکانا اخوین فی بنی اسرائیل، کہ جو بنی اسرائیل میں دو حقیقی بھائی تھے، ہے نا، اس حال میں کہ وہ دونوں کیا تھے؟ حقیقی بھائی تھے. یعنی ان کی مثال اے محبوب تم ان لوگوں کے سامنے جو ان کا کافروں کا حال ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان سے نفرت کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ مثال کے ساتھ بیان کرو، ہے نا، اور ان کو سمجھاؤ تمثیلی انداز میں تاکہ ان کے دل میں اثر انگیزی اس کی ظاہر ہو جائے. وہ کیا تھے؟ احدہما کافر، ان میں سے ایک کافر تھا اور اسمہ قطروس. کیا تھا بیٹا؟ قطروس، ہے نا. ہاں، اور فطروس بھی ہے بیٹا، قطروس اور فطروس دونوں ہیں. والآخر مومن اسمہ یہوذا، اور دوسرے کا نام جو ہے وہ دوسرا مومن تھا جس کا نام یہوذا تھا. یہودا بھی پڑھا گیا ہے اور یہوذا بھی پڑھا گیا ہے. وقیلا ہم المذکوران فی والصافات، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وہ دونوں حضرات، وہی دونوں حضرات ہیں جن کا ذکر سورہ صافات کی اس آیت میں ہے کہ قال قائل منہم انی کان لی قرین، کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ بے شک میرا ایک قرین ہے، ہمسایہ، وہ ہے کیا نام ہے، ہمزاد ہے نا. قرین دوست کو بھی کہتے ہیں، قرین جو ہے وہ ہے نا وہ ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو ماجائے ہوں اور ایک ہی وطن سے پیدا ہوئے ہوں، یعنی جڑوا کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں. ورث من ابیہما 8,000 دینار، یہ دونوں جو لوگ تھے ان کا واقعہ مختصر پہلے شان نزول ان دونوں لوگوں کا کہ یہ دونوں کون تھے، ان کا پس منظر بیک گراؤنڈ ان کا بیان کیا جا رہا ہے. اپنے والدین کی، اپنے والد کی جانب سے یہ 8,000 دینار انہوں نے ورثے میں مال وراثت میں پائے تھے. یعنی 8,000 دینار ہے نا، کتنے ہوئے؟ 8,000 کتنے ہوئے؟ 8,000 دینار یہ مال وراثت کے طور پر انہوں نے اپنے ابا جی کے مال سے پائے تھے. ان کے ابا جی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، 8,000 دینار چھوڑ کر کے مرے تھے. فجعلہا شطرین، تو ان دونوں نے کیا کیا کہ ان کو 2 حصوں میں بانٹ لیا. تو کتنے آئے؟ 4 ہو گئے، مالک ہو گئے. فاشترى الکافر ارضا ب1000 دینار، تو جو کافر تھا اس نے 1,000 دینار میں ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ خریدا، ایک زمین جو ہے وہ خریدی اس نے. فقال المومن، تو مومن جو شخص تھا، بھائی تھا، اس نے کیا کہا؟ اللہم ان اخی اشترى ارضا ب1000 دینار، کہ یا رب العالمین میرے بھائی نے تو 1,000 دینار میں زمین خرید لی.
وانا اشتری منک ارضا فی الجنہ بألف، لیکن میں تجھ سے جنت میں 1000 دینار کے بدلے میں جنت میں زمین خرید رہا ہوں، جنت میں زمین خرید رہا ہوں۔ تو بھائی بیع و شراء جو ہوتا ہے نا، وہ مبادلۃ المال بالمال ہوتا ہے، ایک طرف سے مال ہو دوسری طرف سے شے ہو، متاع ہو، سامان ہو۔ تو یہاں پر کیسے؟ چلو جنت تو خرید لی، لیکن جو ہے وہ مال کس کو دیا ہے نا؟ اللہ کے پاس جا کر کے تو دے نہیں سکتا، کس کو دیا؟ تو وہ مال کیا تھا؟ فتصدق بہ، تو اس مال کو، اس 1000 دینار کو اس نے صدقہ کر دیا۔ ہم پتہ چلا کہ ہم جو فقراء اور مساکین کو دیتے ہیں، دراصل جو ہے وہ یہ اس کا اصل جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العزت کا ایک طریقے سے وکیل بن کر کے یہ اس سے وصول کرتا ہے فقیر، سمجھے؟ ثم بنا اخوہ دارا بألف، پھر اس کے بھائی نے 1000 دینار میں ایک گھر بنایا، زمین میں ایک بڑھیا سا گھر بنایا۔ فقال، اور اس نے کہا اللہم انی اشتری منک دارا فی الجنہ، کس نے کہا؟ مومن نے کہا کہ یا رب العالمین میں تجھ سے جنت میں ایک گھر خرید رہا ہوں 1000 کے بدلے میں، فتصدق بھی، 1000 اس نے پھر صدقہ کر دیا۔ تو دونوں کے پاس کیا کیا رہ گیا؟ اب 2000 خرچ کر دیے، 2000 رہ گئے کہ نہیں؟ ثم تزوج اخوہ امرأۃ بألف، پھر اس کے بھائی نے ایک عورت سے شادی کی 1000 دینار کے مہر کے بدلے میں۔ آج تو جو ہے وہ لاکھوں کا لاتی ہیں لڑکیاں، لیتی تو نہیں ہیں، یہ الٹی گنگا بہنے لگی اب، ہے نا؟ پہلے جو ہے وہ دینا پڑتا تھا۔ ہاں، فقال، تو انہوں نے کہا، مومن نے کہا اللہم انی جعلت الفا صداقا للحور، یا رب العالمین میں نے 1000 کو حور کا ہے نا مہر بنا دیا، ہے نا؟ مہر بنا دیا، ہاں، پیغام دے دیا، اور میں حور سے کروں گا، دنیا میں تو نہیں کروں گا۔ ثم اشترى، اب کتنے ہو گئے؟ 3000 گئے، 1000 رہ گئے۔ ثم اشترى اخوہ خدما ومتاعا بألف دینار، پھر اس کے بھائی نے 1000 دینار کے بدلے میں بہت سے خدام، بہت سے ساز و سامان جو ہے وہ خریدا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا اور اس نے کہا اللہم انی اشتریت منک البلدان المخلدین بألف، یا رب العالمین میں تجھ سے ہمیشگی کے ہے نا خدام اور وہ جو ہے وہ حور و غلمان جنہیں کہا جاتا ہے وہ میں نے خرید لیے، فتصدق بھی، اور اس کے بعد اس نے ان کا صدقہ کر دیا۔ 4000 ختم ہو گئے، اب کیا رہ گیا؟ اس کے پاس تو سب کچھ ہے، گھر بھی ہو گیا، مال و دولت بھی ہو گیا، بیوی بھی ہو گئی، ہے نا، خدام وغیرہ سب ہو گیا، اور ان کے پاس کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا، ہے نا، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ ثم اصابتہ حاجہ، ظاہر سی بات ہے جب کچھ نہیں رہ گیا تو ضرورت تو پڑے گی کہ نہیں؟ تو ان کو ضرورت نے آ گھیرا، فجلس لأخیہ، تو گھر میں تو گھس نہیں سکتے تھے، مال و دولت والا بھائی ہو گیا تھا، تو کیا کیا کہ کیسے جو ہے وہ اپنے بھائی سے ملاقات ہو؟ تو اپنے بھائی کے لیے علا طریق ہی اس کے راستے پر بیٹھ گئے کہ آئیں گے بھائی صاحب، مجھے دیکھیں گے، میری ضرورت کو پورا کریں گے۔ فمر بہ فی حشمہ، تو وہ اپنے ہے نا خادموں کی فوج میں، ان کے جلوں میں گزرا، ہے نا، ادھر ادھر جو ہے خدام چل رہے تھے اور بیچ میں حضور والا جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے، ہے نا۔ فتعرض لہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے سامنے اپنی جو ہے وہ عرض پیش کی، عرض و معروض پیش کی۔ فطردہ، تو اس نے اسے دھتکار دیا، ہے نا، اور کیا کیا؟ ووبخہ، اور خوب ڈانٹا، کس پر؟ علی التصدق بمالی، اپنے مال کو صدقہ کرنے پر خوب اسے ڈانٹ بنائی۔ ہاں، صدقہ کرتے وقت نہیں دکھ رہا تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے، اب کیا لینے کے لیے آیا؟ بھاگ یہاں سے، اس طریقے سے ڈانٹ پھٹکار کے اسے بھگا دیا، ہے نا۔ یہ ہے ان کا پورا پس منظر۔ اب ان کا واقعہ پورا کیا ہوا تھا، کیسے کیسے جو ہے وہ ہوا تھا، یہ اجمالی طور پر پورا واقعہ بیان کر دیا، اس کی باتیں اب آئیں گی۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، سے یہ کیا کیا ہوا، پہلے والے کو کیا کیسے سرفراز کیا گیا، پھر کیسے اسے بربادی ہوئی، اور پھر دوسرے والے کو کیسے مال و نعمت ملا، یہ سب واقعہ اب سنیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو بس۔
کے اعلیٰ حضرت سنا